صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنے معجزات اور کمالات کو حضور کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ دیگر انبیاء کرام کو جو فضائل اور جو معجزات الگ الگ ملے وہ سب کی سب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کر دیے گئے۔ اللہ پاک کا فرمانے علی شان ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کی تحت لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ پاک نے مختلف انبیاء کو جو کمال والی خصلتیں اور شرف و فضیلت والے اوصاف عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان تمام اوصاف اور کمالات کو جمع فرما لیں، اور آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ممکن ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خصائل حمیدہ کو جمع فرما لیا جو دیگر انبیاء کو الگ الگ عطا کیے گئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے کوئی آیت اور کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی۔ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور میں وہ سب جمع کر دیے گئے، ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات بھی دیے جس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، جو اور کسی کو نہیں ملے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا آپ کی امت پر حرام کر دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی، یعنی نام لے کر حضور کو پکارنا حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے کہ جسے اس کا مولا نام لے کر نہ پکارے، غلام کی کیا مجال ہے اس کا نام لے؟ رب تعالیٰ نام لے کر نہیں پکار رہا تو غلاموں کی کیا مجال ہے کہ حضور کا نام لے راہ ادب سے تجاوز کرے؟ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا کہ اگر یہ لفظ یعنی یا محمد یہ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی تو اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ کسی دعا کے اندر بھی، کسی وظیفے کے اندر بھی اگر یا محمد آ جائے تو اس کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ کہہ لینا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حد الوسع تبدیلی نہیں کی جاتی، اور یہ مسئلہ اہم ہے بڑا، جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، اور نہایت واجب الحفظ ہے یہ مسئلہ۔ اکثر کو نہیں پتہ یہ مسئلہ، نعتوں کے اندر بھی حضور کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی حضور کا نام لیتے ہیں، اور یہ منع ہے ایسے نام لینا سرکار کا۔ مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں کہ اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں پکارے یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ایسے پکارے۔ دیگر انبیاء کرام کی امتیں اپنے نبیوں کو نام لے کر پکارا کرتی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلام ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، یعنی اپنے نبی کو نام لے کر پکارا، یا موسیٰ کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسا ان کے لیے کئی معبود ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کلام قرآن پاک میں ہے، اذ قال الحواریون، حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں بھی انہوں نے نام لیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت کو یہ حکم فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضرت علامہ احمد بن صابی، احمد بن محمد صابی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر یا محمد اور کنیت کے ساتھ یا ابو القاسم کہہ کر نہ پکارا جاتا ہے۔
بلکہ تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ یہ کہا جائے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین وغیرہ وغیرہ، ان کلمات سے حضور کو پکارا ہے۔ اور یہ مسئلہ اکثر کو نہیں بنتا۔ نعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نعت وغیرہ میں اس طرح کا لکھا ہوا ملے تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے، یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے کلمات کہنے چاہیے۔ جن روایت میں کسی شخص کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنے کا تذکرہ ہے، کئی لوگ آگے سے کہیں گے کہ فلاں روایت میں، فلاں حدیث میں یہ ذکر ہے، فلاں صحابی نے یا محمد کہہ کے پکارا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا۔ تو اس طرح کی روایات اللہ کی طرف سے ممانت نازل ہونے سے پہلے کی ہیں۔ یہ ممانت کا حکم قرآن کی آیت کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے کسی نے اگر پکارا ہو یا محمد کہہ کے تو وہ روایات لوگ بیان کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں بتاتے کہ بعد میں اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اب نہیں پکارنا میرے محبوب کا نام لے کر۔ اسی طرح اس طرح نام لے کر ندا کرنے والے افراد کو یا تو اس حکم کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ پاک نے منع فرما دیا اپنے محبوب کو نام لے کر پکارنا، یا تو معلوم نہیں تھا، یا پھر اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے پکارا گیا ہوگا۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو خوشبو سے پتہ چلتا کہ حضور یہاں سے گزرے، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت علامہ مولانا علی بن سلطان محمد قاری نقل فرماتے کہ یہ خوشبو جو ہے یہ بدن یا لباس پر کسی قسم کی خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضور کے اندر سے قدرتی خوشبو تھی۔ مبارک بدن کی قدرتی خوشبو ایسی تھی کہ حضور جہاں سے گزرتے تھے معطر کر دیتے تھے، اور خوشبو حضور کو پسند، لیکن پھر بھی حضور خوشبو لگاتے تھے۔ اللہ کے ویسے خوشبو والے ہیں، جہاں سے گزرتے تھے راستے مہک جاتے تھے، اس کے باوجود سرکار اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے تھے اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے، تاکہ میرے غلاموں کے لیے سنت ہو جائے اور میرے غلام لگایا کریں۔ اور آج کی تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ اچھی خوشبو لگانا یہ دماغ کو معطر کرتی ہے، عقل کو بڑھاتی ہے، بندے کو خوش رکھتی ہے، فریش رکھتی ہے، اور اسمیل وغیرہ گندگی ان چیزوں سے بندہ ڈپریس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ خوشی کے جو بہت سارے اسباب لکھے گئے ہیں کہ خوش کیسے رہا جائے، ہاؤ ٹو گیٹ ہیپینس، تو خوشی کے اسباب میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ اچھی خوشبو لگانا یا اچھی خوشبو میں رہنا یہ بھی خوشی پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، سنت سمجھ کے ہر نماز کی تعظیم کے لیے خوشبو لگانی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تھے تو راستے سے مشک کی خوشبو آنے لگتی تھی، اور لوگ کہتے تھے حضور یہاں سے گزرے ہیں۔ جس گلی سے تو گزرتا ہے میری جان جنا، ذرہ ذرہ تیری خوشبو سے بسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوشبو والے آقا، محتر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آقا کے میلاد کی یہ رات ہے، اور خوب دھوم دھام سے جاگتے ہوئے یہ رات گزارنی چاہیے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ رات شب قدر سے افضل رات ہے، اور اس رات میں اللہ کے محبوب کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور خصوصاً جو صبح کا وقت ہے جب ولادت کا وقت ہے، یہ تقریباً فجر کی اذان سے کچھ پہلے کا وقت ہے، سحری کے وقت حضور کی جلوہ گری ہوئی تھی، تو اس وقت خصوصی طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیاقت باغ میں تو یہ سارا اہتمام ہوگا، پہلے رات میں محفل نعت ہوگی، بیان ہوگا، اس کے بعد پھر وقفہ ہوگا کھانے کا، سحری کرائی جائے گی۔ سحری کے بعد جیسے ہی وہ وقت ولادت آئے گا، اذان فجر سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، وقت ولادت کے وقت کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے رو رو کے ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ حضور کی ولادت کے حوالے سے، دقت انگیز منظر ہوتا ہے، کئی کو سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی محفل میں شرکت فرمائیں، اس کے بعد پھر کوشش کریں رات فجر تک وہاں گزاریں، اور تاکہ یہ رات ہماری اس انداز میں گزرے۔ اور اگر پہلے کبھی اس طرح نہیں گزاری تھی تو اس دفعہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کیسا روحانی سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ رات گزارنی کیسے ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا۔ امیر علیہ سنت نے جس انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ اس شب کو گزارنے کی، تو اچھے کپڑے پہن کے نہا دھو کے تیار ہو کے خوشی کا اظہار کریں۔ اس سے بڑی خوشی کب آئے گی سال میں؟ ساری عیدیں تو اسی عید کے صدقے میں ملی،
ساری نعمتیں ساری خوشیاں تو اس خوشی کے صدقے ملی ہیں، تو پھر خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں، عیدوں کی عید پہ خوشی کیوں نہ منائیں۔ اور انشاءاللہ کل جلوس بھی ہوں گے، تقریباً 9:30 سے 10 کے درمیان جلوس یہاں آ جائیں گے، ان کو انشاءاللہ ویلکم کریں گے، جلوس کے ساتھ شرکت بھی کریں گے۔ اور مختلف جگہوں سے جلوس ہوتے ہوتے رستے میں 3-4 اسٹیج ہیں، اس کے بعد قبا مسجد میں جلوسوں کا اختتام ہوگا، اس کے بعد ہم یہاں کے جمعہ پڑھیں گے، جمعے کے بعد پھر وہاں مختصر سی قبا مسجد میں محفل ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور واقعی میلاد تو منا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ شرکت بھی کرتے ہیں اور بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، گھروں میں میلاد مناتے ہیں، لیکن مقصد میلاد کو بھول جاتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائیں، ساتھ جلوس میں شرکت کر لی، محفلوں میں شرکت کر لی، نعرے لگا دیے، جھوم لیا، سارا کچھ ہو گیا، ساری رات جاگ جا کے فجر کی نمازیں چھوڑ دیں، نمازیں پھر بھی نہ پڑھی۔ آج کی رات بھی اگر اپنے آپ کو نہ بدلا، بے نمازی تو بے نمازی رہے، تو کیا فائدہ ہوا جاگنے کا، اتنی خوشیاں منانے کا، اتنے خرچے کرنے کا، محفل میلاد میں شرکت کرنے کا، کہ نماز پھر بھی نہیں پڑھتی، گناہ پھر بھی اسی طرح کرنے ہیں، اپنے آقا کے قلب اطہر کو پھر بھی تکلیف ہی پہنچانی ہے، کیونکہ گناہ جب کیے جاتے ہیں نا امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ تو حضور بھی دیکھیں گے نا میرا کیسا امتی ہے، ابھی تو دعوے کر رہا تھا مجھ سے محبت کے اور نماز پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ابھی تو محبت کے دعوے کر رہا تھا، میلاد منا رہا تھا، جلوس میں خوب جھوم رہا تھا، گناہ پھر بھی اسی طرح کر رہا ہے، بدنگاہی اسی طرح کر رہا ہے، گانے بازی اسی طرح سن رہا ہے، جھوٹ غیبت حسد بغض و کینہ میرے امتیوں کے ساتھ یہ پھر بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ کہ دو بھائی بھی آپس میں لڑیں تو والدین کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، والدین چاہتے ہیں نا بچے میرے آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے والدین کا۔ تو سرکار تو والدین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے ہر امتی سے پیار کرتے ہیں، اور پھر ایک امتی دوسرے امتی کو تنگ کرے، ایک امتی دوسرے امتی کے بارے میں حسد رکھے، دل میں بغض و کینہ رکھے، اس کو ڈیگریڈ کرے، اس کی لیگ بلیگ کرے، اس کو تنگ کرے، اس کی غیبتیں کرے، اس کی عزت اچھالے، تو سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا یہ امتی میرے اس امتی کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں آج کے اس رات سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ واقعی ہم میلاد اس انداز میں منائیں کہ زندگی میں یہ رات ہماری نہ زندگی کو بدل دے، ہمارا زندگی کا انداز بدل جائے، گناہوں سے ہم سچی توبہ کر لیں، اور یہی رات ہے، اب بھی نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے، اور پھر اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اس رات میں خوشیاں نہیں منائیں گے تو پھر اور کب خوشیاں منائیں گے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔